بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن بہت معظم ہے۔ اس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کا ابھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آسمان سے پہلی بارش بھی اسی دن ہوئی، قیامت اسی دن ہی آئے گی۔ اللہ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ عاشوراء کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلیں۔ عاشوراء کے دن ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کا معجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے 10 دن روزہ رکھے تو وہ فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا۔ جس رات محرم کا چاند نظر آئے، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھے اور سلام پھیرے تو بہت ہی ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی 10ویں محرم کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ اس کے 50 سال کے پچھلے گناہ اور آنے والے سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کے منبر بنائے گا۔ عاشوراء کی رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ اس کی قبر روشن رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے 1 درجہ بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عاشوراء کے دن غسل کرنا بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن غسل کرے گا تو سوائے موت کے کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عاشوراء کے دن بیمار کی بیمار پرسی کرنا بھی بہت اجر کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عاشوراء کے روز بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو گویا اس نے تمام بنی آدم کی تیمارداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10ویں محرم کو پانی کا 1 گھونٹ کسی کو پلایا، اس نے تمام پیاسے انسانوں کو پانی پلایا۔ عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے وسیع پیمانے پر خرچ کرنے سے پورا سال رزق میں برکت رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں اضافہ کرے گا تو اللہ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی،
لہٰذا مسلمانوں کو اس دن وسیع پیمانے پر خیرات کرنی چاہیے۔ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کتنی زیادہ برکتیں رکھی ہیں اس محرم کے مہینے میں۔ محرم کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ واقعی سوگ کے دن ہیں، کیونکہ ان میں شہادتیں بہت زیادہ ہوئی تھی، اور یہ ایز اے مسلمان ہم پہ بھی جو ہے یہ بنتا ہے کہ ہم بھی ان کو جو ہے ایز اے سوگ کی طرح ہی گزارے۔ مارنا پیٹنا ہمارے اسلام میں جو ہے یہ منع کیا گیا ہے، لیکن یہ سوگ کے دن تمام مسلمانوں کے لیے، چند سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام اہل اسلام کے لیے یہ دکھ کے دن ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ جتنا ہم سوگ میں گزاریں تو اللہ کے قریب بھی ہم اتنے ہی ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے صحابہ کرام نے دین کے راہ میں اتنی زیادہ قربانیاں دی تھی۔ کسی کو جو ہے وہ سجدے میں شہید کر دیا گیا تھا، کسی کو اللہ نے مچھلی کے پیڑ سے رہائی دی۔ دیکھیں، جہاں پہ غم ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ نے خوشیاں بھی ساتھ ساتھ دی ہیں، خوشیوں کے ساتھ غم اور غم کے ساتھ جو ہے یہ خوشیاں چلتی ہیں، اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر اللہ نے مشکلات دی ہیں تو آسانیاں بھی جو ہے وہ اس کے بعد آتی ہی آتی ہیں۔ یہ ایسا تو نہیں قرآن میں کہہ دیا گیا نا، انما مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے ان چیزوں پر مد نظر اپنے آپ سے رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے یہ جس طرح کچھ مخصوص دن کر دیے گئے ہیں، 1 سے 10 محرم تک یہ سوگ کے دن ہیں، اس میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے، بہت سی شہادتیں ہوئی جن کو جو ہے یہ سوگ کا نام دیا گیا۔ لیکن اگر ان سوگ کے دنوں میں اللہ نے ایسی بہت سی خوشیاں بھی دکھائی، لیکن یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ آج ہم جو ہے اس چیز کو ریئلائز کریں، ہم ان واقعات کو جو ہے بہت سے دیکھیں تو واقعی اس میں ان دنوں کو جو ہے یہ سوگ کے دن ہی بولا جاتا ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اگر یہ دن ہمارے لیے مخصوص کیے ہیں سوگ کے دن، تو ہمیں بھی جو ہے ان کو سوگ میں ہی گزارنا چاہیے۔ باقی اس مہینے میں بہت سے اللہ نے ساتھ ساتھ برکتیں بھی رکھی ہیں، بہت سے ایسے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے قریب کس طرح ہو سکتے ہیں رزق میں برکت کے لیے۔ اس دوران جو ہے اس مہینے میں آپ سوگ کو بھی جو ہے اپنائیں، اور اس مہینے میں جو ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں جو ان چیزوں کی استطاعت رکھتا ہے۔ میرے حساب سے اس کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جتنا اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے آس پاس جتنا ہم خرچ کریں گے، اسے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ اللہ ہمیں واپس کرتا ہے۔ یہ سب سوچنے کی بات ہے، اس میں کوئی بھی ہمارے لیے کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے۔ جتنا ہم زیادہ خرچ کریں گے اللہ ہمارے لیے رزق کے وسیلے جو ہے وہ اتنے ہی زیادہ کرتے چلا جاتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو جو ہے وہ ہمیں پازیٹیو بنانا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے اگر ہمیں اس چیز کی استطاعت دی ہے، اللہ نے اگر ہمیں اتنی ہمت دی ہے کہ ہم باقی خرچ کر سکتے ہیں، تو ہمیں واقعی جو ہے وہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ دار پر جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے ہمیں قطعاً پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ مال و دولت دی ہے کہ اس پہ ہم نے جو ہے وہ سانپ بن کر بیٹھ جانا ہے، اس کو سمیٹنا ہے، بلکہ نہیں، سانپ بنیں گے تو جتنا ہم لوگوں نے اکٹھا کیا اتنے کو اتنا ہی بڑھے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی ہم پیسے اپنی آمدنی جو ہے وہ اپنے آس پاس خرچ کریں گے تو اس میں جو ہے وہ اللہ برکتیں دے گا، اضافہ دے گا، اس رزق میں برکت ہوگی، اور ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ دعاؤں کا باعث بنے گا، جس میں ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس میں یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے۔ دوسرا اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ اپنے آس پاس کو دیکھنا ہے۔ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، بہت زیادہ بیماریوں نے ہر ایک گھر میں جو ہے وہ اپنا گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور اس بیماریوں کی جو ہے وہ آپ نے عیادت لازمی کرنی ہے، تیمارداری کرنی ہے۔ ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ گھبرانا جو ہے وہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں ثابت قدم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور یہی اسی چیز کی تلقین جو ہے وہ ہمارا اسلام دیتا ہے ہمیں۔ تو 2 پوائنٹس میرے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہے محرم کے مہینے میں۔ ایک تو آپ نے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو اگلے سال سے زیادہ طاقت دے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بیماروں کی جو ہے وہ تیمارداری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جو ہے جی آپ نے اپنے آس پاس رہنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اس طرح کے کام جو ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر سے ساتھ جو ہے وہ کرنے چاہیے، جن سے ہمارے گھر والے خوش ہوں گے
تو آٹومیٹکلی جو ہے اللہ ہم سے خوش ہوگا اور اللہ ہمیں اتنی طاقت دے گا کہ ہم اپنے آس پاس کو بھی دیکھ سکیں. تو جو بھی کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، پھر آس پاس کو. ٹھیک ہے، باقی دعا میں یاد رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی فاطمۃ الزہرا کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. حضرت حسین اپنے بھائی حضرت حسن سے 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند ماہ کی تھی. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ہجرت کے 4تھے سال 3 شعبان جمعرات کے دن آپ کی ولادت ہوئی. اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. نواسے کو گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس لاب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی غذا بنا. 7ویں روز عقیقہ کیا گیا. آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جاتی تھی، مگر مستقبل میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین پر آنے والے سخت ترین حالات کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں تھا. ایک طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت علی بن ابی طالب، جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے. تیسری طرف حضرت فاطمۃ الزہرا، جو خواتین کے طبقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں. اس نورانی ماحول میں حضرت حسین کی پرورش ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، سینے پر بٹھاتے تھے، کاندھوں پر چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز کچھ امتیاز خاص رکھتے تھے. ایسا ہوا کہ نماز میں سجدے کی حالت میں حضرت حسین پشت مبارک پر آ گئے تو سجدے میں طول دیا، یہاں تک کہ وہ خود سے بخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو گئے. تو اس وقت سر سجدے سے اٹھایا اور کبھی خطبہ پڑھتے ہوئے حضرت حسین مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ موقف کر دیا، ممبر سے اتر کر حضرت حسین کو زمین سے اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو بھی کہا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو. 6 سال کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ لیکن حسین کے روایت حدیث کی کتابوں میں نقل ہیں. سیدنا حسین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصے کے بعد یاد آئے اور یاد آنے پر پھر وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھے تو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب سواری پر سوار ہو سواری کی دعا پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے. حضرت حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں. نماز روزے کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام بھی کرتے تھے. امام ربیہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حسین سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں،
میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں۔ اس میں سے ایک کھجور میں نے رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی شخص کی امارات کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے خلافت کی دعوت دے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے۔ یزید کے زمانے میں موجود صحابہ اکرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی مقدس ارشادات تھے۔ سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ 20 سال تک شام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا نہ کیا اور نہ ہی ان کی خلافت نے۔ خلیفے کا انتخاب ہونا چاہیے، ان لوگوں نے کہا، لیکن امیر معاویہ اپنے دلائل پیش کرتے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے، اور جب وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں بلا کر بٹوق شمشیر لوگوں سے بیعت لے لی۔ لیکن جب اصحاب نے بیعت نہ کی، ان میں ابن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین تھے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہوئی۔ یزید ایک عیش پرست نوجوان تھا۔ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس جیسا شخص بھی ایک دن خلیفہ بن جائے گا، لیکن امیر معاویہ خلافت اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے تھے اور ان کی ایک خواہش تباہی کا باعث ہوئی جس کی کوئی نظیر نہیں، اور جب معاویہ وفات پا گئی تو یزید خلیفہ بن گیا۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین، عبداللہ ابن زبیر نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی، لیکن اس نے مدینے کے گورنر ولید کو لکھا کہ وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کریں۔ ولید کو نئے خلیفہ کے سخت احکام مردان بن حکم نے جو اس کے پیش رو تھے ان کو مشورہ دیا کہ تینوں قصورواروں کو بلا کر انہیں سختی سے خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر بالکل بے زر انسان تھے۔ اس نے کہا، لیکن حسین اور زبیر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کریں تو ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن ولید اپنے کیے پر خوش نہ تھا۔ ابن زبیر راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینے سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچ معلوم ہوئے، لیکن آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی اور ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کریں جو اپنی غیر مستقل مزاجی اور بددیانتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے والد مکرم کو عین مندہار میں چھوڑ دیا تھا اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگنے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے۔ وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوگ در جوگ جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا
وہ حضرت امام حسین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلمانوں کے ہاتھوں کو چوما اور حسین ابن علی کی حمایت کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم جان نثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شبہ کی نظروں سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لہٰذا آپ نے حضرت امام حسین کو ایک خاص عباس بن الشعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج کی بھی ترتیب لگا لی۔ درمیان کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگ اس چشم و چراغ حضرت امام حسین کی آمد کے منتظر تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب شام کے اندھیرے میں عبید اللہ ابن زیاد چہرے پر کپڑا ڈالے آیا تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی آگے ہیں۔ وہ جوگ در جوگ اس کے پاس آنے لگے۔ کوفہ کی گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہونے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حسین، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ہر طرف شور و گل برپا ہو گیا، حتیٰ کہ نعمان بن بشیر نے بھی سمجھا کہ امام حسین آگے ہیں۔ نعمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید ان کے قتل کے در پہ ہو چکا ہے اور حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، اور کوفیوں کی حالت کا بھی انہیں علم تھا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد سیدھا نعمان بن بشیر کے محل پر پہنچا تو آپ نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور اوپر سے آواز دی، اے حسین ابن علی، تجھ پر سلام ہو۔ رات کا وقت ہے، میری فوج قلعے کے اندر ہے، مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے۔ آپ خدارا کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے۔ آپ خاموشی سے واپس چلے جائیے۔ ابن زیاد نے حضرت نعمان کی یہ بات سنی تو جل بھن گیا، کیونکہ اس میں سے بوئے وفا آ رہی تھی۔ گرج کر بولا، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے دروازہ کھولا۔ اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لے لیا، حضرت نعمان کو نکال دیا اور اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں جاؤ اور جہاں مسلم بن عقیل پناہ گزار ہیں ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام ذی حسم میں یزید 1000 سپاہ کے ساتھ، جسے ابن زیاد نے حضرت سیدنا حسین کو گھیر کر لانے کے لیے بھیجا تھا، ملا۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجیے۔ اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلوں، ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں۔ اور اس کے ساتھیوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کوفیوں کے تمام خطوط اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس نے کہا، ہم کو اس سے بحث نہیں ہوئے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ جہاں کہیں مل جائیں، آپ کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سن کر حضرت حسین نے قافلہ کو لٹانا چاہا، ہر نے روکا، دونوں میں تیز گفتگو ہو گئی، لیکن ہر نے آپ کے مرتبے کا پورا لحاظ رکھا اور عرض کیا، اگر میرے ساتھ نہیں چلتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو عراق اور حجاز دونوں کے راستے سے جدا ہو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، آپ یزید کو لکھیے، ممکن ہے کہ مفاہمت کی صورت نکل آئے اور میں بھی آزمائش سے بچ جاؤں۔ حضرت حسین اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت حسین کا جو قافلہ تھا اس میں 72 افراد کی مشتمل قافلہ تھا، 32 گھوڑے اور 40 پیدل، اور آپ نے علم اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا
جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو، اور یہ برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چینخیں نکل گئی۔ جب حضرت امام حسین نے سنا تو عباس سے کہا، ان کو چپ کروائیے، میری عمر کی قسم، ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں، اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں ہے جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوان جنت کے سردار ہوں گے، یعنی نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ کیا تمہارے لیے واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ سمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت حسین کی پیشکش پہ رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا، اور اس طرح رسول اللہ کے نواسے کو زید کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر سمر اپنے سواروں کو لے کر ادھر روانہ ہوا اور ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، آپ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن نے خیمے کے اندر سے دیکھا اور ایک لڑکی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ اب کعب نے حضرت حسین پر تلوار کا ایک وار کیا تو بچہ چلایا، تو میرے چچا کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ میرے چچا کا قتل نہ کرو۔ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی، بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت حسین نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینے سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ کی شمشیر آبدار کی تاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب سمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی۔ چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا گیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری، آپ لڑکھڑا گئے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ یزید آگے بڑھا، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن آپ نے ہمت نہ پڑی، وہ خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرا اعضاء کو شل کر ڈالے، سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 6 ہجری میں پیش آیا۔ اب جو ہے وہ حضرت حسین کا پورا واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اس واقعے کو ہم نے ڈیٹیل سے جانا، کس طرح جو ہے آخری سجدے پر ان کا سر ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک آزمائش تھی، دیکھیں
جو ان کے حمایتی تھے انہوں نے ان کو کافی زیادہ روکا کہ کفر والوں کی جو ہے وہ ان پہ یقین نہ کریں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ بہت سے ایسے کام کیے ہیں جس میں وہ پورا نہیں اترے ہیں، تو آپ کو کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ تو حضرت حسین نے پھر بھی جو ہے ان کی باتوں پہ یقین کیا اور کہا کہ نہیں جی، باقی یہ میرے ساتھ ہیں، یہ دین اسلام کے راہ میں انہوں نے اتنی قربانیاں دی اور جان قربان کی، تو ان کو اس بات پہ یقین تھا کہ یہ لوگ سدھر گئے ہیں۔ اور اس کا کمپیریزن ہم اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک اجنبی، آپ سمجھ لیں ایک کسی اجنبی سے ہم ملتے ہیں، اس کے لہجے سے جو ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے وہ کس قسم کا، کس کیٹیگری کا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہم سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے تو ہم اپنی A to Z لائف جو ہے وہ اس کے آگے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس واقعے کو اور اپنی لائف میں اگر اس چیز کا ہم کمپیریزن کریں تو کسی بھی انسان کو جو ہے وہ ہم جج نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے نا وہ الگ الگ ہنر آتے ہیں، کسی کو اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنا آتا ہے، کوئی کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ یزید تھا وہاں کا حکمران، تو انہوں نے صرف خلیفہ بنا تھا، تو انہوں نے صرف یعنی کہ خلافت سے انکار کیا تھا، اور وہ کیا تلوار کے زور پر جو ہے وہ سب کو اپنی خلافت پہ جو ہے وہ ابھار رہا تھا کہ اس کے جو ہے حکم مانے جائیں۔ تو ان کی کیا غلطی تھی کہ انہوں نے صرف نہیں مانا تھا، انہوں نے دین اسلام کو اہمیت دی تھی، انہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ کوفہ والوں نے جو ہے وہ اتنا ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ ان کے انداز، ان کے خط، ان کے لکھنے کا سٹائل ہی ایسے تھے کہ حضرت حسین نے بھی جو ہے وہ اس بات پہ یقین کیا۔ آس پاس نے کافی زیادہ ان کو سمجھایا کہ یہ پائیدار نہیں ہیں، لیکن حضرت حسین نے جو ہے وہ پھر بھی ان کی باتوں کو جو ہے وہ اہمیت دی۔ کس وجہ سے دی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، کتنی تعداد انہوں نے بتائی جی اسلام قبول ہوا، اور یہ انہوں نے اپنے لیے کامیابی سمجھی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کامیابی کے پیچھے جو ہے یہ ان کی جان جائے گی، اور اس بری طرح جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، ان کا جو ہے وہ سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس چیز کا علم جو ہے وہ جو صرف اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ نے اپنے جو ہے وہ مخصوص بندے چنے ہوتے ہیں کہ کون سی تکلیف برداشت کر سکتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس واقعے کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں جو ہے اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ کسی کی بھی باتوں میں جو ہے وہ ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ جو شخص ایک دفعہ غلطی کرے گا وہ بار بار اس غلطی کو رپیٹ بھی کرے گا، وقتی طور پر وہ سیٹ ہو جائے گا، لیکن اس چیز پہ جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ جس نے ایک دفعہ غلطی کی ہے، ایک دفعہ آپ کو دھوکہ دیا ہے، وہ بار بار آپ کو دھوکہ دے گا۔ اسی لیے اپنی لائف کو، اپنی جس کی بھی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اپنی لائف جو ہے وہ کسی سے شیئر مت کیجیے، کیونکہ یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو گھر کے گھر کیا انسانوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے گا، اور ہمارے جو ہے یہ محرم کے 10 دن جو 100 کے دن آ رہے ہیں اس پر جو ہے وہ پراپر سوگ ہی منایا جائے گا۔ باقی ہمارے دین اسلام میں جو ہے وہ مارنے پیٹنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ خود حضرت حسین کو جو ہے دشمنوں نے تکلیف دی ہی دی، تو اگر ہم جو ہے ان کی یاد میں مارتے پیٹتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے دین اسلام جو ہے یہ ہمیں مارنے پیٹنے سے منع کرتا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہماری تکلیف کا باعث نہیں بنتا ہے، بلکہ قدم قدم پر جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھانے کے لیے ہر واقعے میں لازمی کچھ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے مین پوائنٹس یہی ہے کہ کسی پر بھی جو ہے وہ یقین نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً ان پر جو ایک دفعہ آپ کو دھوکہ دے چکے ہیں، کیونکہ جنہوں نے ایک دفعہ دھوکہ دیا وہ آپ کو بار بار دھوکہ دیں گے، اور یہ یقینی بات ہے۔ حضرت حسین جیسے عظیم نبی کو جو ہے اگر دھوکہ مل سکتا ہے تو ہم تو ان کے پاس کو بھی نہیں ہیں۔ ہم تو جو ہے نا قدم قدم پر دھوکہ کھانے والے اور قدم قدم پر دوسروں کی باتوں پہ آنے والے لوگ ہیں۔ نام کو ہم مسلمان ہیں، لیکن
ہم جو ہے وہ مسلمانوں والا کوئی کام نہیں کرتے ہیں. یہ آج کے دور میں جو ہے نا مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے. وہاں پہ تو آگاہی مل رہی تھی نا کہ یعنی کہ وہ دشمن ہے اور ان کو یہ چیز چاہیے تھی کہ ان کو جو ہے خلیفہ قبول کیا جائے. یہ چیز سامنے آ رہی تھی، لیکن آج کے دور میں مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے. باہر جو ہے وہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. آج جو ہے دوسرے مذاہب ہم سے کافی زیادہ جو ہے ان چیزوں میں آگے گزر چکے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں نا صرف حسد، بغض اور کینہ یہ چیزیں رہ گئی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی ہیں. اسی لیے ان چیزوں سے ہٹ کر اگر ہم اپنی لائف کو گزارنا چاہیں تو امید ہے کہ زندگیاں بدل سکتی ہیں، ترقیاں مل سکتی ہیں. صرف حسد جو ہے یہ ہماری کامیابی میں جو ہے وہ مین رکاوٹ ہے. کس وجہ سے کہ کسی کو زیادہ کھاتے پیتے نہیں دیکھ سکتے ہیں. جو چیز کسی کے پاس ہے 1 منٹ سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جس کے پاس وہ فیسیلٹی ہے، وہ چیز ہے، اس نے اس کے لیے کتنی اسٹرگل کی ہے. نہیں، بس حسد کرنی ہے اور وہ چیز حاصل کرنی ہے. وہ حسد کی وجہ سے وہ چیز نہ خود کے پاس آتی ہے اور نہ دوسرے کے پاس رہتی ہے. تو اوائڈ کرنا ہے اس چیزوں سے. اور مجھے امید ہے کہ اس واقعے کی آپ کو جو ہے وہ مکمل سمجھ آئی ہوگی، اور اس میں جو مین پوائنٹس ہمارے لیے پوشیدہ تھے اس پر جو ہے وہ نظر ثانی لازمی کیجیے گا، اور اس بارے میں جو ہے وہ لازمی سوچیے گا. میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے، اور ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن جس کا آنسر جو ہے وہ دینا بہت ضروری ہے کہ محرم میں افضل نیاز کون سی ہے. بہت سے لوگ اپنی زبانوں میں اس کو سبیل بھی بولتے ہیں، سبیل امام حسین. تو کوئی اپنی جو ہے وہ استطاعت کے حساب سے دال روٹی بناتا ہے، کوئی کھیر بناتا ہے، کوئی جو ہے وہ جوس ہو گئے، شربت ہو گئے، دودھ جامع شیری ہو گئے. یعنی کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام کرتا ہے. تو جو استطاعت نہیں بھی نہ رکھتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کام میں حصہ لیں. یعنی کہ سبیل امام حسین، کربلا کے میدان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو چیز دیکھنے میں آئی تھی وہ زیادہ پیاسے لوگوں کی تعداد تھی. پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے تھے. تو سب سے بہترین محرم میں سبیل امام حسین جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کی ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی استطاعت نہیں رکھتے، آپ نے اس چیز سے مایوس نہیں ہونا ہے اور بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. جیسا کہ سب جانتے ہیں محرم جو ہے یہ گرمیوں کے مہینے میں جو ہے وہ آیا. بہت زیادہ گرمی ہے. یہ نیکی کا کام ہے. ویسے ریگولر بھی جو ہے ہم لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلا سکتے ہیں اور امام حسین اور کربلا کے میدان کے دن کو یاد کر سکتے ہیں. ان کے پیاس کو یاد کر کے جو ہے پانی پلایا جا سکتا ہے. لیکن یہ دن ایسے مخصوص ہیں کہ اتنا کچھ ہوا، اتنی شہادتیں ہوئیں، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنے مسلمانوں کے لیے نیکی کے وسیلے کھولے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اس چیز پہ اتنا ثواب دیا جائے گا. تو ہمیں ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایک ٹھنڈے پانی کا کولر لے کے جو ہے نا اپنے گھر کے باہر لگا دے. آتے جاتے کو جو ہے کربلا کی پیاس کو یاد کر کے پانی پلایا جائے تو اللہ جو ہے وہ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا. اگر اللہ نے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اتنے دروازے کھولے ہیں تو ہم اس چیز سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پیاسوں کو پانی پلانا ہے. کربلا کے دن کو یاد کرنا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی زیادہ انہوں نے قربانیاں ہمارے دین اسلام کی راہ میں دی. انہوں نے غلامی کو قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے اللہ کو ایک مانا، اللہ کے دین کی راہ میں بہت زیادہ کام کیا. تو ہم بھی جو ہے وہ مسلمان ہیں. اگر ہم یہ اتنی نیکی کر لیں گے تو اس سے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ ہم سے کتنا خوش ہونے والا ہے اور دلی مراد ہماری اللہ ہی پوری کرے گا. اسی لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف ایک
ایک ٹھنڈا کولر لیں پانی کا اور اپنے گھر کے باہر لگائیں اور آتے جاتوں کو جو ہے وہ مسافروں کو لازمی پلائیں کربلا کے دن کو، اور اس دن پیاسوں کی پیاس کو یاد کر کے جو ہے یہ نیک کام کریں۔ واقعی اللہ جو ہے وہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم کے فضائل و واقعات۔ قمری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مقدس مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سن ہجری تبدیل ہوتی ہے۔ لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میان میں ڈال لیتے تھے اور قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی بے خوف ہو جاتے تھے، اور باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، ہمیں رمضان مبارک کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے؟ تو فرمایا، میں نے صرف ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے سنا تھا۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم کا روزہ رکھ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے، اس دن 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جس نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو اس نے پچھلے سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا، اور آئندہ سال کو بھی روزے سے شروع فرمایا۔ اللہ ان روزوں کو اس کے 50 سال کے روزوں کا کفارہ بنا دے گا۔ روایات میں ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین ایک بار پڑھے تو اللہ اسے جنت میں 2000 محل ایسے عطا فرمائے گا جن میں ہر ایک میں یا قوت کے 2000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر زبرجد کے تخت پر حور بیٹھی ہوگی۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی 6000 بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص محرم کی پہلی رات میں 8 رکعت 4 سلام اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کے دن میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 دفعہ پڑھے تو اسے 10,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور ہر سورۃ اخلاص کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا۔ اس محل میں بہت سے محل ہوں گے اور ہر محل کے درمیان 10 برس کی مسافت ہوگی۔ اس ماہ مقدس کا 10واں دن، جسے عاشوراء کا دن بھی کہا جاتا ہے،
جس کے معنی ہے جامع اور برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشوراء ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے۔ اس سے اہل عرب نے اس دن کا عاشوراء کے نام سے موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسی دن کو عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، حضرت آدم، اماں حوا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس دن حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن آگ گلزار بنی۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہ وہی دن ہے جس میں حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب کی بینائی لوٹائی گئی۔ آسمان سے پہلی بارش بھی اسی دن ہوئی۔ اسی دن نواسہ رسول جگر سیدنا حضرت امام حسین اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتپاتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول نے اپنے مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے ہر ظلم برداشت کرتے رہے، ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال نظر آئے۔ اللہ نے اس بابرکت دن میں بہت سی وہ عاشوراء کے دن بہت کچھ ہوا۔ اللہ نے اپنے مسلمانوں کو یہ دن دیا جس میں اتنی شہادتیں ہوئی۔ جہاں پہ شہادتیں ہوئی یعنی کہ جہاں پہ خوشحالی تھی تو وہاں پر وہ غم کا بھی سما تھا۔ اس لیے اس چیز کو یاد رکھا جائے کہ اگر آج ہم خوش ہیں تو آج کے دن ہی وہ کوئی ناخوش بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دعا اللہ سے یہی کریں ہر آنے والا دن وہ سب کے لیے خیر و عافیت کا دن آئے، سب کے لیے بابرکت والا دن آئے۔ ماہ محرم کا مہینہ کل وہ شروع ہونے والا ہے، تو دعاؤں میں سب کو کثرت سے یاد رکھیے گا اور اپنے پیاروں کی قربانیوں کو یاد رکھیے گا، کس طرح انہوں نے ہمارے دین کے راہ میں قربانیاں دی اور ہمیں یہ اسلام دیا۔ اب یہ ہمارے سر پر ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اور یہ ہم حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔